بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم عید میلاد النبی، جو پورے دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس عید کا پیغام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام کیا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا پیغام چھوڑا؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر کریں گے کہ بھارتی آبدوز نے ایک بار پھر پاکستان میں در اندازی کی کوشش کی اور پاکستان نیوی کے بہادر جوانوں نے اس کوشش کو ناکام بنایا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سب آج جو ہم دن منا رہے ہیں، دن منایا ہم نے جوش و خروش سے منایا، دن بھر درود کی محفل ہوئی، نعت پڑھی گئی، لیکن اصل اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جو پیغام ہے عید میلاد کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں اور محبت رسول کے تقاضے کیا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت سیرت لکھی ہے، بہت شاندار کتاب ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرینچ میں لکھی تھی، اور اس کو پڑھ کے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے فرانس کے اندر، ان کے ہاتھ پہ بہت لوگ مسلمان ہیں۔ ان سے ایک دفعہ ایک دہریے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کو میں کیسے اور کس طرح؟ اس نے کہا آپ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ پر بات جاتے ہیں، تم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لو، ایسی پرفیکٹ شخصیت، اتنی شاندار قسم کی شخصیت کیا تمہیں زندگی کے اندر انسانی تاریخ کے اندر کہیں اور ملتی ہے؟ اور اگر وہ شخص ایک گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے تو پھر تمہیں خود گواہی دے دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک کسوٹی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہا گیا کہ اب تم اپنے عشیرت الاقربین کے بعد اب تم اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ جا کے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دو، تو آپ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف فکرہ بولا قد لبثت فیکم عمری، میں نے تمہارے درمیان عمر نہیں گزاری۔ پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، کتنی بے داغ کردار ہوگا، کتنی بے داغ شخصیت ہو، اب مجھے بتاؤ کہ کیا مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو دو لفظ نکلے، الصادق والامین، یقین الصادق دی ٹروتھفل، دی آنسٹ، مطلب دی الصادق والامین عربی کا، اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دیا، دیکھو یہ بہت چھوٹی سی پہاڑی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے اور مکے پہ بھی حملہ کر دے گا، تو کیا میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ ابو لہب جس کے بارے میں کتنی بڑی بات کی، ابو لہب کا فکرہ یہ ہے کہ میں تلوار پہلے لینے جاؤں گا اور دیکھوں گا بعد میں کہ کیا لشکر ہے یا نہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کو اسوہ حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا گیا۔ دیکھیں آج کے دن بے شمار لوگ تقریریں کرتے ہیں، بہت خوبصورت تقریریں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ ایک قرآن پاک کی آیت خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، جو لوگ تم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کا راستہ کیا ہے، ہم کیسے جائیں، فَاتَّبِعُونِي، وہ تیری رنگ میں رنگ جائیں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اب اس ساری کیفیت کو، جو محبت کا انداز ہے وہ سارے کا سارا، میں اکثر اوقات ایک بہت بڑا فلاسفر ہے اور وہ سائیکالوجسٹ پیتا ایرک فرام، اس کی ایک کتاب ہے آرٹ آف لونگ، وہ کہتے ہیں ایک تو عام محبت ہے جس میں جنسیت شامل ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جس کو کہتا ہے پروڈکٹیو لو، وہ محبت جو آپ کو کچھ دے کے جاتی ہے، جو آپ کو تباہ و برباد نہیں کرتی، جو آپ کے اندر ریفائنمنٹ پیدا کرتی ہے، جو آپ کو آگے منزلیں طے کرواتی ہے، اس محبت کے وہ کہتے ہیں 4 مختلف قسم کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ اس محبت کا یہ ہے، کہتا ہے نالج، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، پروفیشن سے کریں، شخصیت سے کریں، ملک سے کریں، کسی اور کیفیت سے کریں، آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ کھاتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اس کی ارد گرد کے ماحول کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، خاندان والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، عام آدمی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس حد تک آپ علم حاصل کرتے ہیں اور محبت میں اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں فلاں شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو آپ کہتے ہیں مجھ سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنا علم بڑھانا چاہیے، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اس موقع کے اوپر، اس واقعے کے اوپر، اس صورتحال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
کیا کرتے تھے, کیسی شخصیت تھی, پہناوا کیسا تھا. اس کے بعد کہتا ہے جب آپ یہ کام گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی منزل آ جاتی ہے. پھر آپ اشارہ سمجھنے لگتے ہیں. اگر وہ شخص میں نے ایسا کام کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, اگر میں نے اس طرح کی حرکت کی تو خوش ہو جائے گا, اگر ایسا لباس پہنا تو بہتر ہوگا, ایسے میں نے غریبوں کی مدد کی تو خوش ہو جائے گا, ایسے میں ان کی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ چلا تو وہ خوش ہو جائے. تو آپ انڈرسٹینڈنگ, آپ کا کوئی عمل, کوئی بات, کوئی فعل جو ہے وہ اس کے شخصیت کی انڈرسٹینڈنگ کے باہر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جب یہ دونوں مرحلے طے ہو جاتے ہیں پہلے, اور یہ بہت بڑے مرحلے ہیں. پہلی بات کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں, دوسری بات فَاتَّبِعُونِی, رنگ میں رنگیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کی عزت کرتے ہیں, یعنی ایک مقام پہ کرتے ہیں. پھر آپ, کیونکہ ظاہر بات ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ یوں کر کے دیکھتے ہیں جیسے بہت بڑا مینار ہے, کیونکہ آپ برابر کی سطح کی محبت ہوتی نہیں. محبت یہ ہمارے ہاں ایک بہت جنسیت کی محبت ہے, اس کو برابر کر لیا گیا ہے. محبت جو کرتا ہے وہ اپنے اس شخص کو, محبوب کو بہت بلند درجے پہ دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر, اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. آخری چیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ پین لیتے ہیں آپ اس کے لیے, یعنی اس کے لیے, اس کے راستے میں چلنے کے لیے, اس کے ساتھ چلنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں وہ وضو کروا رہے تھے, اور آپ نے وضو کرواتے ہوئے ان سے پوچھا کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا عشق. تیسری دفعہ جب پوچھا تو فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. اچھا. اور اس میں اللہ کی قرآن پاک کی آیت بڑی کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم آزمائیں گے تم سے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے, وَالْجُوعِ, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال کے نقصان سے, وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارے باغات, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبت. ہم بشارت کس کو دیتے ہیں؟ جو مصیبت میں ثابت قدم رہے. اذا اصابتهم وقالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون, ان کا کہ ہم اللہ کے لیے لگتے ہیں. تو یہ ایک تو پہلی بات جو ہے کچھ دیکھا جو قدم قدم بلائیں سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یہ والی کیفیت جو ہے یہ آتی, اور صحابہ نے آپ کے ساتھ چل کے یہ چیز ثابت کی. 13 سال کا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تمام انبیاء کو جتنی اذیتیں دی گئی ہیں, میں ان ساروں کی مل کے جو اذیتیں ہوتی ہیں وہ مجھے حاصل ہیں. میں طائف گیا عثمان صاحب, آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے وہ سیرت پڑھی ہوئی تھی, اور طائف بڑا خوبصورت جگہ ہے. طائف کا کوئی جگہ کونا ایسا نہیں جہاں میرے آنسو نہ نکلے. آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں, اور وہ جو پہاڑی سے اترتے ہیں جس جگہ سے, جہاں سے نیچے اتر کے, اور وہاں پر وہ باغ ہے جس میں آپ کو انہوں نے انگور نکال کے اور انار کا رس پلائے تھے. اس باغ سے اوپر سے آپ کو پتھر مارتے ہوئے آتے تھے, آپ جب گر جاتے تو آپ کو اٹھایا جاتا تھا, پھر چلنے کو کہا جاتا تھا. پھر پتھر جو پنڈلی ہے اس میں بہت کم خون ہوتا ہے, اتنا خون بہا تھا کہ آپ کے جوتوں میں خون جم گیا تھا. اور وہ رحمت اللہ عالمین کے جب حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا, اس نے کہا آپ کہے کہ میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دوں, لیکن آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی. اور ابو ذر غفاری جو ہے اس کے اسی طائف سے, اسی قبیلے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سارے راستے کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مدینہ آباد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو اسکیم آف ایونٹ ہے بڑی کمال کی ہوتی ہے. میں کل سارا کو مطالعہ کر رہا تھا کہ بے آب و گیا علاقہ تھا, کچھ نہیں تھا اس کے اندر. اللہ نے سب سے پہلے یہودیوں کو وہاں بھیجا, کیونکہ یہودیوں کو خبر تھی کہ وہاں کوئی نبی آنے والا ہے, تاکہ اس نبی کی جو ہے وہ پرچار کریں, اس کی آمد کی اطلاع دے کہ یہ آنے والا ہے, اس کی نشانیاں بتائیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, اے نبی یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں. اسی لیے وہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیا بات, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو ایک اور تینوں جو یہودیوں کے قبیلے وہاں کے بڑے بڑے قلعے بنائے, امیر لوگ تھے, سب کچھ وہ وہاں پر آ کے دیکھ. اچھا اس کے بعد وہاں کی آبادی کے اندر اللہ چاہتا تھا کہ یہودیوں نے ساتھ نہیں دینا, کیونکہ یہودیوں جس قسم کی قوم تھی. یمن ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت بڑی زرخیزی ہوتی تھی, اور انہوں نے اتنا بڑا بند, ارم کا بند کہتے ہیں, بنایا ہوتا کہ جس بند کے اندر انہوں نے کھیتی باڑی کی ہوتی تھی, اور اس زمانے میں بند بنایا. وہ بند ٹوٹا, یمن میں سیلاب آیا, اور سیلاب وہ بنی قحطان تھے,
یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے یہ بنی عدنان ہے، بنی قحطان وہاں سے نکل گئے، کچھ شام چلے گئے، کچھ کہاں چلے گئے، کچھ ان میں سے 2 قبیلے جو تھے ان کے باپ کا نام یثرب تھا، وہ اوس اور خزرج کا باپ وہ یہاں کے مدینہ میں آباد ہو گئے، آباد کیا، اور خاص طور پہ آباد کیا کہ یہاں پر ان کی آبادی بڑھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ایک سٹیج سجے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اوس اور خزرج دونوں جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ ان کی یہودیوں کے ساتھ کچھ لڑائیاں ہوئیں اور وہ یہ ذرا سا اوپر آ گئے اور یہودی نیچے ہو گئے۔ ابھی بھی سٹیج پھر سجنا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک لڑائی ہوئی تھی آپس میں، اوس کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں بہت لڑ پڑے آپس میں، اتنے زیادہ لڑے خزرج اور اوس آپس میں کہ مکہ آنا شروع ہو گئے کہ ہم قریش سے مدد لیں، اور خزرج کہتا تھا میں جا کے مدد لے لیتا ہوں، اوس کا اس مدد لینے کے چکر میں ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور وہ جو پہلے چند 6 لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان 6 لوگوں میں سے سعد بن عبادہ فکر بڑا کمال کا ہے کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی دعوت سنی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں آنے سے ہماری جو آپس میں صلح ہو جائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ لڑائی جو تھی وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی، اور جو اللہ کہتا ہے نا اللہ فبین قلوب، میں نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور پھر جو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا کی ہے، تو اس مدینہ کے اندر جانے کے بعد اس ساری کے ساری معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح کی مدینہ کی ریاست، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے ہر بار مدینہ کی ریاست، میں تھوڑا سا چاہوں گا اگلے اس میں نا بتاؤں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی۔ اسی سوال پہ آنا چاہ رہا تھا کہ جو مدینہ کی ریاست کا جو قیام ہے، جو پوری جدوجہد کا نچوڑ ہے، ایک ریاست اور ایک سسٹم جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے جھکنے سے مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو یہ قریش کی ریاست تھی، یہ مدینہ کی ریاست۔ بالکل جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔